ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ صاحب کہتے ہیں زید سے جب کہا گیا کہ اہل بیت پاک کے نام کے آگے علیہ السلام نہ لگائے تو وہ دلیل کے طور پر ائمہ محدثین کی عبارات پیش کرتا ہے کہ کتب ستہ یعنی صحاح ستہ میں بھی ائمہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھا گیا ہے۔ دیکھیے زید جو ہے وہ کسی محدث کا تو مقلد ہے نہیں، ظاہر سی بات ہے کسی فقیہ اور مجتہد کا مقلد ہے، تو ان کے مذہب میں کیا حکم ہے یہ اسے معلوم کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بار بار جو ہے اپنے بیانات میں ہمارے علماء بھی منع کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ حدیث سے دین نہیں سیکھا جا سکتا ہے۔ حدیث کے ذریعے جو مسئلہ مجتہدین نے اخذ کیا ہے، نکالا ہے، اس سے دین پر عمل ہوگا، ورنہ حدیث تو ہزار طرح کی ہے۔ کہیں کسی چیز کو منع کیا گیا، کہیں کسی چیز کی اجازت ہے۔ اس کی مثالیں میں اپنی تقریروں میں بہت دے چکا ہوں، اور آسانی کے لیے میری کتاب سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے یہ پڑھنا چاہیے۔ جس نے اس کتاب کو پڑھا اس کو یہ ساری بحث سمجھ میں آئے گی۔ ائمہ محدثین میں بھی بہت سے جو ہے چار میں سے کسی نہ کسی ایک امام کے مقلد ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے مقلد ہیں، تو ان کے بہت سے مسئلے ایسے ہیں جو ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ وہ وضو میں بھی ہے، وہ نماز میں بھی ہے، وہ دیگر عبادات میں بھی ہے۔ اب اگر حدیث کی کسی کتاب میں علیہ السلام لکھا ہو تو یہ حجت نہیں ہے۔ معلوم یہ کرنا چاہیے کہ ائمہ مجتہدین کا کیا مذہب ہے اس سلسلے میں، اور بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے متبعین جو علماء کرام ہیں ان کا کیا مذہب ہے، ان کا کیا موقف ہے۔ تو مذہب حنفی کا یہ صاف کھلا ہوا واضح مسئلہ ہے کہ علیہ السلام چونکہ جب لگایا جاتا ہے تو اہل تشیع کے نزدیک، شیعوں کے نزدیک یہ معصومین کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جن سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنے 12 امام کو معصوم سمجھتے ہیں اور اسی عقیدے کی وجہ سے لگاتے ہیں۔ تو ہمیں منع فرمایا گیا، چونکہ یہ انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کے لیے خاص ہے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ان کے علاوہ جو دیگر ہے اور وہ متقین میں سے ہوں، صدیقین میں سے ہوں، شہداء میں سے ہوں، صالحین میں سے ہوں، جماعت اولیاء میں سے ہوں، اہل بیت پاک میں سے ہوں، ازواج مطہرات میں سے ہوں، تو ان سب کے نام کے آگے اصالتاً سلام جائز نہیں ہے۔ یعنی ڈائریکٹ امام حسین علیہ السلام، علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، ہاں بالطبع جائز ہے، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب یہاں آپ نے حضور پہ سلام بھیجا اور پھر حضور کے بعد ان کی آل پر حضور کے توسل سے سلام بھیجا۔ اسی طرح وہ اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ، پھر آپ وہ علماء ملت ہی اضافہ کرتے جائیے۔ یعنی بالطبع سلام جائز ہے، اصالتاً سلام ڈائریکٹ ان کے نام کے آگے علیہ السلام یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یہی مذہب حنفی ہے اور یہی راجح قول ہے۔ زید کو کسی عالم دین کی صحبت میں بٹھایا جائے جو اس کو بہت اچھے سے سمجھا سکتے ہیں، یہی اس کا ایک علاج ہے، اور اسے بھی چاہیے کہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ ضد اور انا میں ڈائریکٹ حدیث قرآن پڑھنے کے جو بھیانک نتائج ہیں وہ ہم نے بارہا اپنی تقریر میں بتائے ہیں۔ تو بہرحال زید کو بھی ٹھنڈے دماغ سے ایک دینی مسئلے کو اطمینان سے کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر سمجھ